بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اچھا، یہ جو ویڈیو ہے نا، میں نارملی اب ویڈیو بنانا چھوڑ دی ہیں. 700-800 ویڈیوز ہیں میری یوٹیوب پہ. ابھی میں نے کافی عرصے سے یہ ویڈیوز چھوڑی ہوئی ہیں بنانا، سکھانے والی خاص کر. دوسری میں بناتا ہوں اپنے لیے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ سیکھنا فری میں جو چیز کسی کو سکھائی جائے نا تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لوگ پیڈ کورسز اور اس طرف زیادہ بھاگتے ہیں. فری میں سکھانے والے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کو لوگ اتنا پریفر نہیں کرتے. تو میں نے اس لیے جو ہے نا، اور کچھ اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے بھی میں نے اس سے کنارہ کیا ہوا تھا. تو یہ بھی کچھ دن پہلے کچھ بچے جو ہے نا میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو آپ ہمیں بتا دیں. تو یہ ویڈیو بیسیکلی میں نے ان کے لیے بنانی تھی، تو پھر میں نے کہا کہ سب کے لیے بنا دیتے ہیں. یہ ریکارڈ اس پہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. اچھا، اس کے اندر ہم بیسیکلی تین جو میرے بیسک پوائنٹس ہیں نا، وہ تین ہیں. یہی تین بیس سوال ہوتے ہیں ہر بچے کے جس نے یوٹیوب سٹارٹ کرنی ہے. پہلا کہ اکاؤنٹ جو ہے نا، اس کس ٹائم ہم ویڈیو اپلوڈ کریں، یعنی کہ اکاؤنٹ کا الگوریدم کیا ہے. پھر امپریشنز اور یہ امپریشن اور کلک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کا ہمیں سمجھا دیں. تو آڈینس کیا ہے، آڈینس پہ یہ سی پی سی کیا ہے، آر پی ایم کیا ہوتا ہے، یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا، سی پی ایم ہو گیا، آر پی ایم ہو گیا، سی پی سی ہو گیا، یہ چیزیں ہمیں نہ بتا دیں. تو یہ ساری میں اس کے اندر کور کرنے والا ہوں. تو یہ آپ نے جو ہے نا غور سے سننی ہے. بیسیکلی دیکھنے والی ویڈیو نہیں، سننے والی ویڈیو ہے. اچھا، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے بات کرنی ہے نا، وہ کرنی ہم نے کہ اکاؤنٹ کو وارم اپ کیا ہوتا ہے. اکاؤنٹ کے اندر جو اس کی کیپیسٹی ہم بلڈ کرتے ہیں، اس کی میموری بلڈ کرتے ہیں، تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ضروری ہوتا. اچھا، اب اس کا جو وہ ایکچوئل اس پہ جواب ہے نا، کہ جو میں نے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ دونوں چیزیں ہاں بھی اور نہیں بھی، دونوں میں چل جاتا ہے. اکاؤنٹ کبھی بغیر وارم اپ کے بھی پہلی ویڈیو پر بھی آپ کے ویوز آ جاتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو اس کو وارم اپ کرنا پڑتا ہے پراپرلی. جب آپ اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں نا، بالکل خالی میموری ہوتی ہے اس کے اندر. اگر آپ نئے موبائل پہ یا نئے اس پہ بناتے ہیں، جیسے کہ اب لازمی ہو گیا جب سے سرکمونشن پالیسی وغیرہ آئی ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ نیو اس پہ ہی چیزیں کریٹ کریں، نیو میل اور اس طرح کر کے آئی پی بھی نیو ہو اور یہ ساری چیزیں کر کے. تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچے کا دماغ ہے، آپ اس کے اندر فیڈ کرنا شروع کرتے ہیں چیزیں. اب وہ چیزیں فیڈ کرتے ہیں تو جو ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ہی ہسٹری جنریٹ کرتا ہے، ایک میموری جنریٹ کرتا ہے. اس سے وہ اسی سیم کیٹیگری کی، سیم نیش کی، سیم انٹرسٹ کے لوگوں کی آڈینس کو آپ کے ساتھ جوڑتا ہے. آپ کو وہ والی ویڈیوز شو کرتا ہے، آپ کی ویڈیوز کو پھر ان سے شو کراتا ہے. وہ وارم اپ کرتے کیسے ہیں؟ بیسیکلی ہم ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی انگیجمنٹ کرتے ہیں اس ٹائپ کے کنٹینٹ کے ساتھ جس کنٹینٹ پہ ہم نے جانا ہوتا ہے. تو اسی طرح اکاؤنٹ کی پھر ہسٹری بلڈ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے نا، سوشل میڈیا کی زبان میں بیسیکلی اس کو کہتے ہیں نیش. جو ہے نا، بیسیکلی نیش، یہ بیسیکلی ہم نیش ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کے اندر فیڈ کر رہے ہیں نیش اپنی، ٹھیک ہے. تو میں بیسیکلی جنیرکلی یہ بات کر رہا ہوں. تو میرے پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے اس کے اندر. بالکل میں وہ زیادہ ڈیپلی نہیں جا رہا کیونکہ یہ بالکل نیو بچوں کے لیے ویڈیو ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا نارملی آپ کو سوشل میڈیا چیزوں کو سجیسٹ کرتا ہے، سجیشنز بھیجتا ہے کہ آپ اگر گھڑیوں کی انٹرسٹ ہے آپ کو تو گھڑیوں کی آتی ہیں، کپڑوں کی آتی ہیں، لیڈیز کو لیڈیز سوٹوں کی جاتی ہیں، جینٹس کو جینٹس کی جاتی ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اس کے پیچھے بہت سارے اے آئی ٹولز ہوتے ہیں اور بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ ایکسپلین نہیں کیا جاتا، لیکن بیسک یہی ہوتا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ کہ یہ آپ کی یہ کیٹیگری ڈیفائن کر دیتا ہے. وہ آپ کا ایک پروفائل جنریٹ کر دیتا ہے بیسیکلی آپ کے اکاؤنٹ کی. تو اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کا ویڈیو آپ کو شو بھی ہوگی، اور آپ کی ویڈیو بھی انہی ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ جائے گی. اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یار میری ویڈیو فیس بک یا انسٹاگرام یا پھر یوٹیوب، ٹک ٹاک کیوں ہی لوگوں کو سجیسٹ کرے گا، اس کا کیا فائدہ ہے اس میں. تو یہ جو میڈیا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی بیس کرتا ہے ویوز، آڈینس اور ایڈز پہ.
یہ 3 چیزیں ہیں. ایڈ سے وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے, ویور اس کی آڈینس ہے, اور یہ بیسیکلی اس کا سادہ سادہ کانسیپٹ ہے. تو جتنی زیادہ کریکٹ ہوگی نا آڈینس, اتنی ایڈ کی ویلیو ہوگی, اور جتنی ایڈ کی ویلیو ہوگی اتنی اس کی قیمت ہوگی. اب یہیں جو ہے نا ایک اور نقطہ ہے وہ سمجھنا ہے ہم نے, کہ جو سی پی ایم ہوتا ہے نا, کاسٹ پر مائل, اور آر پی ایم جو ہوتا ہے ریونیو پر مائل, کیا چیز ہوتی ہے. جو سی پی ایم ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ 1000 ویو پہ جو آپ کا جس نے ایڈ وہ لگایا ہے, جس کا ایڈ آئے گا آپ کی ویڈیو کے اوپر یا کسی بھی ویڈیو کے اوپر, اس کو 1000 ویو پر کتنا چارج کیا, کتنا اس کو کاسٹ کیا وہ ایڈ. اور آر پی ایم جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ کریٹر کو اس 1000 ویو پر کتنا ملے گا. یہ بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری کی ورڈ اور سی پی سی کی گیم ہے. سی پی سی کاسٹ پر کلک, ٹھیک ہے. جتنا مہنگا پروڈکٹ ہوگا اتنا مہنگا ایڈ ہوگا, جتنا مہنگا ایڈ ہوگا اتنی کاسٹ پر کلک ہوگی, جتنی مہنگی سی پی سی اتنا مہنگا آر پی ایم, یعنی کہ جتنے پیسے آپ کو ملنے ہیں. یہ ساری ایک سے دوسری چیز ہے, دوسری سے تیسری چیز لنک ہوتی ہے. تو بیسک یہ ایڈ پہ پروڈکٹ جتنی مہنگی ہے, اگر آپ فرنیچر پہ, لگژری پہ, گاڑی پہ جاتے ہیں, اب ایک کار ہے وہ $10 ملین کی ہے تو اس کا ایڈ بھی اتنا ہی مہنگا ہوگا, ٹھیک ہے. ایک اگر کوئی پروڈکٹ ہے وہ 400 روپے کی ہے تو اس کا ایڈ بھی اتنا ہی سستا ہوگا. تو یہ بیسک نیش سلیکشن یا کی ورڈ سلیکشن میں جب آپ کا آر پی ایم ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے تو یہ انہی چیزوں کی بیس پہ کر رہا ہوتا ہے. اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ آر پی ایم $22 آر پی ایم مل رہا ہے, مجھے 0.01 ملتا ہے, تو وہ کیا اس کا ڈفرینس, یہی ڈفرینس ہوتا ہے اس کا. شارٹس پہ بھی لوگوں کو $1 سے اوپر مل جاتا ہے. وہ ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کا کی ورڈ بہت زیادہ تگڑا ہوتا ہے. اس کے بعد آتی ہے ٹیئر بیس آڈینس, ٹھیک ہے. امیر ملکوں کی آڈینس, بیسیکلی آڈینس ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. آڈینس کو جس کو آڈینس سمجھ آ گئی نا اسی کی ساری گیم ہوتی ہے. اس کے بعد آتی ہے ٹائر بیس آڈینس, آتی ہے امیر ملکوں کی آڈینس, غریب ملکوں کی, مہنگی آڈینس, سستی آڈینس. مہنگی آڈینس سستی مطلب جو اس طرح کے ایڈ وہ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے کڈس کی, پھر ایڈلٹس کی, مڈ ایج, اولڈ ایج کی آڈینس یہ ہوتی ہے. پھر دن کی آڈینس, رات کی آڈینس, فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی آڈینس, ٹھیک ہے. ساری گیم جو ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری آڈینس کی تھی. جس کو اپنی آڈینس کی سمجھ لگ گئی ہے نا وہ مار نہیں کھاتا اس کے اندر. اور یہ آپ کو سمجھ نہیں بیسیکلی انالیٹکس سے ہوتی ہے. انالیٹکس ہر سوشل میڈیا کا ملتا جلتا ہی ہوتا ہے, کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے ان کا. آپ کو بیسک کانسیپٹ سمجھ آتے ہیں نا, جس طرح آپ کو ٹولز جو ہوتے ہیں یا ایڈیٹنگ ٹولز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹولز ہوتے ہیں ان کے نارمل, جیسے سیٹنگ کا آئیکن ہے, سیٹنگ کا آئیکن نارملی ہر جگہ پہ ایک جیسا ہی ہوگا. جیسے بولڈ کا آئیکن ہے ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہوگا, چاہے آپ ورڈ پہ چلے جائیں, چاہے آپ کسی اور جگہ پہ چلے, کسی اور پہ کام کر لیں, تو بھی ہی ہوگا نارملی. تو جس کو بیسک کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے اس کو ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سوشل میڈیا پہ اگر یہ تھے انالیٹکس تو دوسرے پہ بھی اس سے ملتے جلتے اسی طرح ہی بیس کر رہے ہوں گے. تو میں بیسیکلی جنیرک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو تو اس کو آپ نے خود سمجھ لینا ہے. جب آپ اپنے چینل کی الگوریدم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, بیسیکلی آپ اپنا الگوریدم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی الگوریدم بنایا نہیں یوٹیوب فٹ کر دیتا ہے اس کے اندر کے, وہ ہر چینل کا اپنا ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ نا تھوڑا سا گیمر کی مثال دیتا ہوں. یہ جو PUBG وغیرہ بچے کھیلتے ہیں نا, ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب کسی کی سینسٹیوٹی لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی سینسٹیوٹی کا کوڈ بھیجو, تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ سینسٹیوٹی کا کوڈ جب آپ کو آتا ہے نا, تو آپ کی ڈیوائس بھی اگر سیم ماڈل کی اور ان کی بھی سیم ماڈل کی ہے, تو 80-90% یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سیم سینسٹیوٹی ورک نہیں کرتی, آپ کو تھوڑا بہت چینجنگ اس کے اندر کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سنک نہیں کر پا رہی ہوتی. اسی طرح ہر ریم ہر PC کے لیے اندر نہیں لگ جاتی, اس کا مطلب سیپریٹ وہ ہوتا ہے, اس کا کیا کہتے ہیں سنک ہونے کا سسٹم ہوتا ہے. یہی سیم الگوریدم کا بھی مجھے لگتا ہے کر کے جائیں. اچھا, سٹارٹ میں جب آپ آڈینس ڈیسائیڈ کر کے چلے جاتے ہیں نا کہ یار میں 3 بجے ویڈیو لگاؤں گا, 4 لگاؤں گا, ایک فریکوینسی آپ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں کہ یار میں نے نا اب چینل شروع کرنا ہے اور میں نے 100 ویڈیوز لگانی ہے, ڈیلی ایک لگانی ہے, 5 بجے لگانی ہے کیونکہ میری آڈینس امریکن ہے. تو اس بیس پہ کبھی بھی آپ کی چینل نہیں چلتا. آڈینس جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈے بائی ڈے کے انالیٹکس سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے. میں بیسیکلی اس کو تھوڑا سمجھاتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے
کہ آپ پروڈکٹ یعنی کنٹینٹ کس ریجن کے لیے مطلب بنا رہے ہیں. اس ریجن کے ٹائم کے حساب سے آپ کو 4 کوارٹر میں اپنے 12 گھنٹے ڈیوائڈ کرنے ہیں جس میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے مڈ ڈے سے کر لیں, ورکنگ اگر آپ بندوں کے لیے بنا رہے ہیں تو مڈ ڈے سے اس کو 12 گھنٹے میں لے جائیں, یا سٹارٹ فسٹ سے لے جائیں صبح 8 بجے سے 7 بجے سے, جیسے بھی آپ جس طرح کی آپ کی آڈینس. اگر آپ ہاؤس وائفس کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی اس طرح کی آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں جو گھر میں ہی رہتے ہیں, تو پھر آپ ان کا ٹائم دیکھیں کہ کس ٹائم کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. تو 4 کوارٹر کے اندر آپ 3 گھنٹے کے ایک کوارٹر ڈیسائیڈ کر لیں گے. اب پہلے ایک کوارٹر کے اندر آپ ویڈیو لگائیں, پھر دوسرے کے اندر, پھر تیسرے کے اندر, پھر چوتھے کے اندر, پھر پانچویں کے اندر. اچھا, آپ کو امپریشن زیادہ ملیں جس کوارٹر کے اندر, اس میں آپ نے مزید ویڈیوز لگانی ہیں. اور ہر کوارٹر کے اندر بھی آپ اپنی ویڈیو کی ٹائم چینج کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہر کوارٹر کے اندر 3 گھنٹے ہیں تو آپ پہلے گھنٹے میں لگائیں, پھر دوسرے میں لگائیں, پھر تیسرے میں لگائیں. کبھی ہاف میں لگا دیں, کبھی پونے پہ لگا دیں, کبھی 15 منٹ پہ لگا دیں, کبھی سوا اس پہ لگا دیں, پونے پہ لگائیں, کبھی سوا پہ لگائیں. مطلب اس طرح کی بھی آپ اس کو روٹیشن دے سکتے ہیں. تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. کبھی 26 منٹ پہ لگائیں, کبھی 27 پہ لگائیں. مطلب یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. یہ بھی میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جو ٹائم ہوتے ہیں نا, باؤنڈ ٹائم, لائک یہ جو اسکیجول ہو جاتے ہیں, لائک سوا, آدھا, 1, یہ جو پورا ٹائم ہوتا ہے, اس سے ہٹ کے جب آپ ویڈیو لگاتے ہیں تب بھی کبھی کبھار آپ کی ویڈیو بوسٹ کر جاتی ہے, کیونکہ اس ایک ٹائم کے اندر لوگ نارملی ویڈیو نہیں لگا رہے ہوتے. یہ میں نے دیکھا بھی ہے اور آزمایا بھی ہوا. اور ہر کوارٹر کے اندر بھی آپ ویڈیو چینج کر سکتے ہیں, میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. اگر اکاؤنٹ دوسرے سے, اچھا, ہر اکاؤنٹ نا دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی ویڈیو لگائیں ایک کوارٹر کے اندر, تو پہلی ویڈیو کے اندر ہی آپ کے امپریشن آ جائیں. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو پہلے آپ نے اسی آڈینس پہ فوکس کرنا ہے, پہلے اسی کو چپکنا ہے. آپ نے اس آڈینس کے اندر آپ نے بنانا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ ریٹینشن کتنی آتی ہے, کتنے ویوز آتے ہیں, کلک کتنے آتے ہیں. تو پہلے آپ نے اس آڈینس کو سمجھنا ہے, اس آڈینس کے چپکنا ہے. پھر کچھ دن بعد آپ اگلے کوارٹرز کے اندر بھی جا سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یار میری 2 کوارٹرز کے اندر ویڈیو چلتی ہے, میں ان 2 کوارٹرز کے اندر لگاتا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے ویکلی لگانی ہے, 3 دن بعد لگاتا ہوں, یا 3 گھنٹے بعد لگانی ہے. یہ آپ کا چینل خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب یہاں میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو آڈینس کو سمجھنا ہے, کیونکہ آپ کی آڈینس انسان ہے, روبوٹ تو ہے نہیں. اس لیے اس میں بہت ساری چینجنگز آتی ہیں ٹائم کے حساب سے, دنوں کے حساب سے. جیسے پہلے ہم دنوں کو سمجھتے ہیں کہ دنوں میں کیا چینجنگ ہے. تو اب 5 ورکنگ ڈیز ہیں, جیسے US کی آڈینس بنا رہے ہیں تو 5 ورکنگ ڈیز ہیں, 2 ہالیڈیز ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ورکنگ ڈیز کے ویوز ٹائم ہوں گے نا, وہ چینج ہوں گے نارملی ویکینڈس کے ڈیز پہ. ہو سکتا ہے ویک ڈیز میں ویوز آ رہے ہوں اور ویکینڈس پہ نہ آئیں, کیونکہ وہ آؤٹنگ پہ جانا پسند کرتے ہوں. اور اگر ویک ڈیز میں ویکینڈس پہ آتے ہیں تو سم ٹائم ویکس ڈیز میں کم آئیں, تو یہ چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے سردیوں گرمیوں کے ٹائمنگ چینج ہو سکتے ہیں. اگر کوئی گیمز چل رہی ہیں تو اس کے حساب سے ویوز کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا کوئی کی ورڈ اس کے ساتھ ہک ہو کے اوپر کی طرف جا سکتا ہے, یہ, یا کبھی کوئی ایونٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی اثر آتا ہے. تو آپ کو ان سب چیزوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے. تو یہی بیسیکلی آڈینس کی, آپ کو اپنی آڈینس کے اندر مطلب سمجھنا ہوتا ہے, کہ اس کو جج کرنا ہوتا ہے کہ یار میں ایک 50 سال کے بندے کے لیے بنا رہا ہوں, وہ اس تک جاب پہ گیا ہوگا, وہ اس تک یہ کر رہا ہوگا, وہ آپ کو سمجھ آتا جاتا ہے آہستہ آہستہ. پھر جس ملک کی آڈینس کے لیے آپ بناتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کے لیے ان کے متعلق آرٹیکل بھی پڑھ لیا کریں, تھوڑا بہت ان کے متعلق نیوز بھی پڑھ لیا کریں. اچھا, آپ نے کنسسٹنٹ ویو پر فوکس کرنا ہے. بیسک آپ کا جو کنسسٹنٹ ویو ہے نا, 100, 200, 1000, 1500, 2000, 50,000, لاکھ, جتنا بھی آپ کا کنسسٹنٹ ویو, اس کو آپ نے بچانا ہے. بیسیکلی اس کا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ یار یہ, اور انالیٹکس کے اندر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اور کس کس چیز میں یہ آڈینس میری انٹرسٹ لے رہی ہے. اب یوٹیوب نے انالیٹکس کو اتنا فاسٹ کر دیا نا, اس کے اندر جیمنائی انٹیگریٹڈ ہے. آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار میں اب کون سی ویڈیو بناؤں, آپ کو وہ بھی بتا دے گا. وہ اگلی ویڈیو کون سی لگانی چاہیے مجھے, وہ آپ کو 10 آئیڈیاز دے دے گا, اسی کے اندر انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. پھر آپ دن, گھنٹے, ٹائم سب کچھ چیک کر سکتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل گئی, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے کس گھنٹے کے اندر, کس کوارٹر کے اندر ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, میں نا آپ کو یہاں پہ 2 اہم پوائنٹ اور بتا دیتا ہوں.
ایک یہ ہوتا ہے کہ وائرل کنٹینٹ کے ساتھ ہک ہو کے وائرل ہونا، ٹھیک ہے. ہر وقت جو ہے نا ہر سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی وائرل چیز چل رہی ہوتی ہے. کبھی کوئی ریل وائرل، کبھی کوئی میوزک وائرل چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹائٹل وائرل چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈسکرپشن وائرل چل رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی کی ورڈ وائرل چل رہا ہوتا ہے، سم ٹائم کوئی وائس وائرل چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے وہ ٹیکنالوجیا والا تھا، اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کی ہک جو ہوتی ہیں نا، ہک کو نہ چلنا، تو اس سے بھی ویوز لیے جا سکتے ہیں. لیکن میں اس کو کبھی بھی کوئی اتھینٹک وے نہیں مانتا. یہ صرف دہاڑی ہے، لگی تو لگی، نہ لگی تو نہ لگی. اور اب تو ویسے بھی ان اتھینٹک کا آ گئی تلوار، وہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کی کنٹینٹ پہ گرتی ہے نارملی وہ. اچھا، اگلا جو دوسرا مین پوائنٹ ہے وہ یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اپنی نیش کے اندر رہی رہیں، ٹھیک ہے. کبھی ادھر ادھر کی ویڈیوز مت لگائیں، کہ مطلب ایک دن ایک لگا لی، دوسرے دن کتے کے دن کتے کی لگا دی، دوسرے دن بلی کی لگا دی، تیسرے دن خرگوش کی لگا دی. تو جب آپ کی ایک آڈینس بن گئی نا خرگوش والی، اس کو ہو سکتا ہے بلی پسند ہی نہ ہو، اس کو ہو سکتا ہے بلی سے الرجی ہو، ٹھیک ہے. اس کے پاس جب آپ کا امپریشن جائے گا تو کیا ہوگا، وہ کلک ہی نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار کتے، میرے تو انٹرسٹ کی ویڈیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا، یوٹیوب پہ لگے گا یار آپ کی آڈینس انٹرسٹ لوز کر رہی ہے، انٹرسٹ لوز کر رہی ہے. تو آپ کی اگلی بار آدھے لوگوں کو ویڈیو جائے گی، اور ہو سکتا ہے اگلی بار اس سے بھی آدھے لوگوں کو شو ہو. تو اس طرح بھی چینل ڈیڈ ہو جایا کرتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ نے خیال کرنا. نمبر 2، اگر کسی بھی نیش پہ کام کرتے ہیں تو 30 ویڈیوز کم از کم آپ نے لگانی ہے. اور یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب 30 ویڈیوز کوئی پتھر پہ لکیر ہو گئی کہ 30 ہی لگانی ہے. کبھی کبھی لوگوں کی 100 ویڈیوز 200 ویڈیوز کے بعد بھی جا کے ہٹ کرتی ہے چیزیں. تو وہ جو ہے نا اپنے کنسسٹنٹ رہنا. اور جب بھی آپ چینل شروع کرتے ہیں، کوئی بھی چینل بنایا آپ نے، کسی پہ ریسرچ کی، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مطلب کنٹینٹ ہاتھ سے نکل رہا ہے، کوئی اور بنا لے گا اس پہ، تو تب تو چلو ویڈیوز 1 بائی 1 بناتے جاؤ. لیکن کم سے کم 8-10 ویڈیوز کا سٹاک آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب ہی آپ شروع کرو اتنا. کیونکہ آپ کسی دن چھٹی کر سکتے ہو، بیمار پڑ سکتے ہو، تو آپ کی ویڈیوز چلتی رہیں. اچھا، اب بات کرتے ہیں امپریشن، ویوز اور ریٹینشن کی، ٹھیک ہے، جو ویوز رکتا ہے. اچھا، امپریشن جو ہوتا ہے نا، اچھا آپ کی ویڈیو جب آپ پوسٹ کرتے ہیں نا، اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک تھمب نیل ہوتا ہے. کی ورڈ وغیرہ کو میں ایسی ٹائٹل کے اندر ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں. نارملی ٹائٹل جو ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کی ورڈ وغیرہ پہ، کیونکہ میں سرچ بیسڈ پہ بات ہی نہیں کر رہا. ایک سیکنڈ ذرا. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی ویڈیو کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کنٹینٹ، ٹائٹل اور تھمب نیل. یہ 3 چیزیں ہیں بیسک، جن کی بیس پہ آپ کی ویڈیو چلنی ہے. اچھا، جو امپریشن آتے ہیں نا، وہ آپ کی ٹائٹل کی وجہ سے آتا ہے. اچھا، اس پر میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں یوٹیوب والے، جو مطلب کہ بڑے استاد ہیں، میں ان کی بات کو آنر کروں گا. لیکن میرا اپنا ذاتی یہی ایکسپیرینس ہے. میں نے یہ لوگوں سے بھی پڑھا سیکھا، جتنا بھی میں نے اتنے سالوں میں سیکھا ہے نا، یہ اس کا نچوڑ ہے. یہ ساری ویڈیو جو 18 19 20 کی منٹ کی ویڈیو ہے نا، یہ میرا سمجھ لیں کہ 8-10 سالوں کا نچوڑ ہے، جو مجھے پتہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے اس سے. اچھا، جو امپریشن آتے ہیں نا، وہ ٹائٹل کی وجہ سے آتا ہے. اور جو کلک ہوتا ہے نا ویڈیو پہ، وہ ہوتا ہے آپ کے تھمب نیل کی وجہ سے. اور جو آڈینس ریٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ ویڈیو کے اوپر کتنی دیر کتنے لوگوں نے ویو کیا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے کنٹینٹ کی وجہ سے، یعنی ویڈیو کے اندر کتنی جان ہے. اگر امپریشن نہیں آ رہے نا، تو آپ کو ٹائٹل چینج کرنا ہے 12-14 گھنٹے بعد. یعنی کہ آپ 5 منٹ بعد دیکھو کہ نہیں امپریشن آ رہے تھے، چلو کم از کم 12 گھنٹے آپ نے دینے ہیں اس کو. کہ سم ٹائم میں نے نوٹس کیا ہے کہ میری ویڈیو 12-13 گھنٹے بعد جا کے بوسٹ ہوتی ہے. کئی بار میری 6 مہینے بعد بھی بوسٹ ہوتی ہے ویڈیو، یہ بھی میں نے دیکھا. لیکن وہ لازمی نہیں ہے، آپ 12-14 گھنٹے بعد 24 گھنٹے بعد ٹائٹل چینج کر سکتے ہیں. اگر امپریشن آ رہے ہیں لیکن ویوز نہیں آ رہے، تو تھمب نیل بدلو، تھمب نیل پہ ورک کرو، اس کی کلر اسکیمنگ سمجھو، آپ کے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ سمجھو، کلر، رائٹنگ سٹائل، اور یہ سارا کچھ جو بھی ہے، یہ سارا گرافک میں آتا ہے، مجھے اس کی اتنی سینس نہیں ہے. اچھا، اور اگر دونوں ہیں لیکن لوگ آپ کی ویڈیو پہ رکتے ہی نہیں ہیں، 1 منٹ سے زیادہ کوئی رک نہیں رہا، 2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں رک رہا، تو پھر آپ کو کنٹینٹ پہ محنت کرنی چاہیے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے نا آنیسٹلی اس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ کور کیا، تو مجھے نہیں پتا کہ
پیڈ کورسز میں بھی یہ کچھ سکھاتے ہیں کہ نہیں اتنا، لیکن یہ اگر یہ آپ سمجھ لینا ساری باتیں، تو میرا خیال ہے کہ نیو بندے کو کسی بھی بندے سے کچھ بھی پوچھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ بنائیں اس ویڈیو کے، ایک ایک پوائنٹ، یہ گوگل چیٹ جی پی ٹی کو دیں، اس سے پوائنٹ بنائیں اور ایک ایک پوائنٹ کو لکھ لیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کی چینل چل جائیں گا، اور یہی چیز پنٹرسٹ وغیرہ پہ اور سب پہ چلتی ہے، مطلب کہ پنٹرسٹ پہ جب آپ پوسٹ لگاتے ہیں تو یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ ویڈیوز کم لگاتے ہیں، وہاں پہ امپریشن پوسٹیں زیادہ تر آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہوتا یہی سارا کچھ ہے۔ الگوریدم بھی یہی ہے، آپ خود اپنا الگوریدم جنریٹ کرتے ہیں۔ باقی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔